کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے مچانے والے اٹھ میرے مچانے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے خود بھی ایک دھماکہ ہے ایوان نجدیت میں، ایوان وہابیت میں، حزام ملت اسلامیہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور ہمارے ایوان میں ایک سے ایک میدان خطابت کے شہسوار موجود ہیں. میرے پاس ان کا تعارف کرانے کا بھی وقت نہیں ہے، میں بلا تاخیر جی ٹھیک مفتی اعظم اڑیسہ حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی عبد القدوس صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے، جزاک اللہ. حضرت مفتی عبد القدوس صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ اپنے شہزادگان کی اس طرح تربیت فرماتے کہ اگر تعطیلات ہوتی، چھٹی ہوتی تو وہ ایک سوال کرتے اور کہتے اس کا جواب اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں ڈھونڈ کر لا. زور سے کہنا سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کا جام جسے کہتے ہیں کہ وہ ساقیے کؤوس مسلک اعلیٰ حضرت تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کا جام پلانے والے حضرت مفتی اعظم اڑیسہ حضرت مفتی عبد القدوس صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شہزادے بھدرک کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہیں. آئیے استقبال کریں آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی آل رسول حبیبی ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ کا. ان کا خطاب نایاب سننے کے لیے تیار ہو جائیں. ہمتن گوش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، مسلک اعلی حضرت. بس ہاں بہت جلد مہمان آ کے ڈسٹرب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بیٹھے رہے آپ، بیٹھے رہے، بیٹھے، اٹھے نہیں، میں نے اٹھنے کے لیے نہیں کہا آپ سے. ابھی کچھ دیر پہلے کچھ پٹاخہ پھوٹ رہا تھا، تقریر حضرت کی ہو رہی تھی اور ہر کوئی ادھر ہی دیکھ رہا تھا کیا ہو گیا. پٹاخے کی آواز سے بھی آپ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. مضبوطی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیض رضا، فیض رضا. کرسی ہٹا دیں، کرسی ہٹا دیں، کرسی ہٹا دیں، کرسی کو خطاب کرتا ہوں. بہتر ہوگا، بہتر ہوگا. بڑا ہوتا ہے. برادران اہل سنت، السلام علیکم.
نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خلوص و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات، اسٹیج علماء، صلحاء، خطباء اور شورا سے بھرا ہوا ہے۔ ہندوستان کے مختلف خطوں اور مختلف صوبوں سے اعلیٰ حضرت کے عشاق تشریف لائے ہیں۔ اس میں خانقاہی بھی ہیں اور دستگاہی بھی ہیں، ادب کی دنیا کے شہسوار بھی ہیں اور خطابت کی دنیا کے شہسوار بھی۔ ان تمام لوگوں کا کسی ذات کے نام پر اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت کسی ایک خطے کے نہیں، ایک علاقے کے نہیں، کسی ایک خاندان کے نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے ہیں۔ حضرات، تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا عمران مظہر برکاتی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی نعت یا کہی ہوئی نعت بڑی خوش آوازی کے ساتھ سنائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نعت پہلی بار آپ نے سنی ہے؟ یہ نعت لکھنے کو کم سے کم 100 سال گزر چکا، کیونکہ امام احمد رضا کے وصال کو 100 سال ان سال پورے ہو رہے ہیں، تو کم سے کم 100 سال گزر چکا ہے۔ 10 مرتبہ آپ لوگوں نے اس نعت کو سنا ہوگا، مگر اس کے باوجود جب عمران مظہر برکاتی اس نعت کو پیش کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں فرزانے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، سب نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مستانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، اس بات سے ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی وہ مقدس ذات ہے کہ جنہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے مادی طاقت کی بنیاد پر نہیں کہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کے اشعار، ان کے قلم کی جولانیت کا نام نہیں ہے، بلکہ عشق رسالت کا نام ہے۔ اور جو چیز عشق رسالت میں لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، خدا کی قسم وہ زندہ رہتا ہے تو بھی مؤثر رہتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی وہ مؤثر بنا رہتا ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کل سے لے کر آج تک اتنے سارے کمالات بیان ہوتے رہے اور آپ حضرات بھی پورے دھیان کے ساتھ سنتے رہے۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا عبدالستار حمدانی صاحب، جن کے بارے میں مجھے خبر ملی تھی کہ وہ بڑے بیمار چل رہے ہیں اور عمر بھی ماشاءاللہ کیا کہنا ہے بہت زیادہ ہے، ہم سے تو خیر بہت ہی زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود جس انداز سے وہ بول رہے تھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا بول رہا ہے۔ ایسا انداز کوئی جوان بھی کیا بولے گا؟ یہیں پر رک کر آل رسول کہتا ہے کہ یہ بول نہیں رہے تھے، امام محمد رضا ان سے بلوا رہے تھے۔ اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں آپ بھی آئے نہیں ہو،
بلائے گئے ہو، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولانا حسن رضا خان PhD پٹنہ، ان کے نام کے ساتھ یہی لکھا جاتا ہے PhD پٹنہ، برابر یہی نام ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ پہلی بار سب سے پہلے انہوں نے ہی امام محمد رضا پر ریسرچ کیا تھا، تحقیق کی تھی، اور ان کی تھیس بھی چھپ چکی ہے جس کا نام فقیہ اسلام ہے۔ بہت ہی کمالات اعلی حضرت خوبصورت لب و لہجے میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ مگر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور پھر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یقیناً اعلی حضرت بہت باکمال ذات کا نام ہے، اور ان کی ذات کا کمال ہے کہ پوری دنیا میں اگر کسی مجدد کا، اگر کسی ولی کا 14ویں صدی کے بعد سے لے کر آج تک پیدا ہونے والی ذاتوں میں سے کسی کا سب سے زیادہ ذکر علماء کی زبان، صلحاء کی زبان، غازیوں کی زبان، خطبہ کی زبان، شاعروں کی زبان، عوام کی زبان میں ہو رہا ہے تو اس ذات کا نام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اس لیے اللہ۔ کہ پروردگار فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ ذکر میرے رسول کا ہو رہا ہے، اس لیے کہ میرے رسول نے سب سے زیادہ اپنے خدا کا ذکر کیا ہے، تو پروردگار نے اپنے حبیب کا ذکر پوری کائنات میں اپنی مخلوقات سے کروا رہا ہے۔ اور امام محمد رضا نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ ذکر حبیب خدا کا کیا ہے، تو حبیب خدا اپنے اس غلام کا ذکر ہر ایک کی زبان سے کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسلک اعلی حضرت تو لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، جیسے ابھی شاید حضرت مولانا عبدالستار حمدانی صاحب نے فرمایا تھا کہ شعر سمجھو نہ سمجھو مگر سبحان اللہ بولو، اور پر سمجھو یا نہ سمجھو مگر بولتے تو ضرور ہو۔ ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ حضرات کہ لوگ مسلک اعلی حضرت کیا ہے سمجھتے نہیں ہیں، مگر زبان پہ مسلک اعلی حضرت چڑھا ہوا، وہ سمجھے نہ سمجھے مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس کا تعلق اعلی حضرت سے ہے، اور جس کا تعلق اعلی حضرت سے ہوگا خدا کی قسم وہ حق پر ہوگا۔ زور سے بولیے۔ تیسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس اسٹیج پر ہر سلسلے کے لوگ ہیں، کل بھی کسی مقرر نے یہ کہا تھا، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تمام سلاسل اور پھر ان سلسلوں کی شاخوں کی خانقاہوں کے سجادہ نشین بھی یہاں پر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت سب کی ضرورت کا نام ہے۔ زور سے بولیے، آنے والا جملہ سن لیجئے۔ اعلی حضرت سب کی ضرورت کا نام ہے۔ اعلی حضرت کسی ایک خاندان کے لیے نہیں ہیں، پورے عالم اسلام کے لیے ہیں۔ اس لیے بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو دور کرنے کی ضرورت ہے، رحماء بینہم کی عملی تفسیر بننے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام محمد رضا نے اپنی زندگی میں تمام خانقاہوں سے دینی رابطے رکھ کر دین کی خدمت کی ہے۔ آج بھی تمام خانقاہوں کو جو سنی ہیں ان کو ایک کر کے دین و سنیت کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی اصل مسلک اعلی حضرت ہے، یہی مسلک اعلی حضرت کا اصل مشن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اتحاد اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اجلاس کو جس انداز سے سجایا گیا ہے اور جو حسن و زیبائش نظر آ رہی ہے،
حالانکہ آراس میں اس سے زیادہ علماء پہنچتے ہیں، مگر وہ اپنے مونوگرام میں نہیں ہوتے، جس لباس میں ہوتے ہیں اسی لباس میں عقیدت مندانہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ مگر آج کے اجلاس میں جو علماء کا قافلہ نظر آتا ہے، یہ سب سجا ہوا قافلہ ہے، لگتے ہیں دیکھنے میں کہ وارث مصطفیٰ ہیں۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے سارے علماء کا جمع غفیر یہاں پر موجود ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تجویز ریزولوشن کے طور پر۔ میرا یقین ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اسٹیج پر رونق افروز علماء، مشائخ، صلحاء، شورا، خطبہ تائید کریں گے، اور پھر آپ بھی اپنے ہاتھوں کو لہرا کر تائید کریں گے، اس لیے کہ ہر ایک کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آج کے اس اجتماع کا جو مقصد ہے وہ ان چیزوں سے بھی ظاہر ہونے والا ہے۔ حضرت مولانا مجتبیٰ شریف دیکھنے میں بہت پتلے دبلے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا عالم اور بہت بڑا فلسفی اور بہت بڑا دیندار اور مسلکی اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہوگا۔ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مجتبیٰ شریف صرف نام کے مجتبیٰ نہیں ہیں، امام محمد رضا کے مجتبیٰ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت۔ حضرات، مجتبیٰ شریف صاحب کو میں خانقاہ قدوسیہ حبیبیہ حضرت وریثہ کا سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے مبارکباد دیتے ہوئے اس بات کا خلاصہ کرتا ہوں کہ دین کی راہوں میں، مسلک کے کاموں میں آپ کبھی بھی اپنے کو تنہا مت سمجھیے گا، ہم ہماری خانقاہ کا ایک ایک فرد آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ نعرہ تکبیر، پورا مجمع اٹھ جائے، اعلی حضرت کے نام پر ہاتھ اٹھا کر جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الاولیاء سنیوں کا نعرہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی غلام محمد خان صاحب، زندہ باد زندہ باد غلام محمد خان صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مجتبیٰ شریف سے، حضرت مولانا فیض صاحب سے اور ان کے مدرسے کے سارے اسٹاف سے کہ وہ میرے ارد گرد کھڑے ہو جائیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ اجتماع آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ حضرات، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ اگر آپ میری باتوں سے متفق ہوں، صلی علیہ، اگر آپ میری باتوں سے متفق ہوں تو سبحان اللہ واہ واہ کہہ کے داد دینے کی ضرورت نہیں، ہاتھوں کو لہرا کے داد دیجیے گا۔ اور میں اپنے علماء، اسٹیج پر موجود تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے اس معاملے میں بخیلی مت کیجیے گا، کھلے دل سے اخلاص کے ساتھ ان باتوں کے اگر آپ مؤید ہیں، تائید کرتے ہیں تو آپ بھی ہاتھوں کو لہرائیے گا۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع سیدنا امام احمد رضا خان قدسہ سرہ کو اپنا مسلم پیشوا تسلیم کرتے ہوئے ان کے مسلک حق کو عین مسلک اہل سنت سمجھتا ہے۔
پہلی صف کے علماء سے بھی ہم تائید چاہتے ہیں. پھر سے میں پڑھتا ہوں. آج یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ڈائریکٹ اب اعلیٰ حضرت پر حملہ کر رہے ہیں، اور میں صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا دفاع کرنے والا آل رسول کی طرح لاکھوں ہیں. اعلیٰ حضرت کو ڈیمیج کرنے کی جو کوشش کرے گا، خدا کی قسم وہ خود زمین بیس ہو جائے گا. بے شک. آج کا یہ عظیم الشان اجتماع سیدنا امام احمد رضا خان کو اپنا مسلم پیشوا تسلیم کرتے ہوئے ان کے مسلک حق کو عین مسلک اہل سنت سمجھتا ہے، اور یہ عہد کرتا ہے کہ ان کی عظمت اور ان کے مسلک کی محافظت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہے گا. آپ حضرات اگر آپ کی طرف ہاتھ اٹھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے نہیں ہیں، کیا ان باتوں سے متفق نہیں؟ یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا تھا کہ ہم رسول پاک کا کھاتے ہیں، انہی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، انہی کی بارگاہ سے پیتے ہیں، سب کچھ انہی کا کرتے ہیں، اور ہم امام احمد رضا کے احسانات کے سامنے یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی اعلیٰ حضرت ہی کا کھاتے ہیں، انہی کا پیتے ہیں. ان سے کوئی غداری نہ کرے، ان کی کوئی گستاخی نہ کرے، ان سے کوئی بغاوت نہ کرے. جو زبان میں ہو وہی دل میں ہو. بولو امام احمد رضا ہمارے مسلم پیشوا ہیں یا نہیں؟ بے شک. جزاک اللہ. حضرات سبحان اللہ. سبحان. دوسرا، آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع امام احمد رضا کی جملہ تحقیقات پر بھروسہ بھرپور اعتماد کا اظہار کرتا ہے، اور انہوں نے تحقیق شرعی کے بعد تواقیت خمسہ، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھوی اور مرزا غلام احمد قادیانی کی گستاخی خدا و رسول جل و علا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد پر جو تکفیر کلامی کی ہے، اس کو حق اور صحیح جانتے ہوئے اس کی تصدیق و توثیق کرتا ہے، اور ان سب سے دور و نفور رہنے کی ہدایت کرتا ہے. تائید ہے آپ لوگوں کی؟ بے شک بے شک بے شک. زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرات، اچھا کافر کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے ابھی کہہ دیتا ہوں. حضرت مولانا صغیر احمد جوکھن پوری بڑے نباز آدمی ہیں، وہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پہچانتے ہیں کیونکہ ان کا سابقہ آپ لوگوں سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تکفیر کلامی کی جگہ پر آسان لفظ استعمال کیجئے کہ کافر سمجھتے ہیں. بولو کافر سمجھتے ہیں؟ بے شک بے شک. اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹھوی، مرزا غلام احمد قادیانی، ان پانچوں نے میرے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، اور آج بھی سنی مسلمان یہی کہتا ہے کہ جان تو دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کی شان کو ضائع کرتے ہوئے نہیں دے سکتے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تیسرا، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع
امام احمد رضا کو سچا وارث رسول جانتا ہے اور ان کے احترام کو ضروری سمجھتا ہے۔ تائید ہے آپ لوگوں کی؟ چوتھا، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع سب کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ ہماری شریعت کا ہر اصول خدائی قانون ہے جو عین فطرت انسانی کے مطابق ہے اور اٹل ہے، وہ سب کے حق میں مفید ہے، کسی کے لیے نقصان دہ نہیں، لہذا اس میں کسی قسم کی ترمیم و اضافہ ہمیں کبھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا دستوری حق ہے، اس حق کو ہم سے چھیننا سراسر ظلم و بربریت اور دستور کی پامالی ہے، لہذا ہم اپنے حق اور دستور ہند کی حفاظت کے لیے ہمیشہ پرامن جد و جہد جاری رکھیں گے، اس میں کبھی کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تائید ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ پانچواں، طلاق ثلاثہ۔ طلاق ثلاثہ کا مطلب ہے 3 طلاق۔ طلاق ثلاثہ کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، جو ایک ساتھ دینے پر واقع ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے، لہذا مسلمان طلاق جیسی اقبح المباحات سے پرہیز کرے اور ہرگز ایک ساتھ 3 طلاقیں نہ دیں، اگر دے دی تو ہو جائیں گی، البتہ دوبارہ اس خاتون کو اپنے نکاح میں لینے کی صورت میں حلالہ کرانا ضروری ہے۔ اہل اسلام شریعت کے اس غیر متبدل اصول پر سختی کے ساتھ قائم رہیں اور اسی پر عمل کریں۔ بے شک بے شک، زور سے بولیے سبحان اللہ، بلند آواز سے ہاتھوں کو لہرا کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چھٹی بات بہت اہم ہے، اسٹیج والوں کے لیے خصوصاً ہے، اور بالخصوص جو خانقاہ کے سجادہ نشین حضرات تشریف لائے ہیں ان کے لیے ہے۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت کا ایک اہم حصہ ہر سنی سے محبت اور ہر گستاخ رسول سے نفرت کرنا ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت کا ایک اہم حصہ ہر سنی سے محبت اور ہر گستاخ رسول سے نفرت کرنا ہے۔ ہندوستان کی جتنی سنی خانقاہیں ہیں ان سب سے اعلیٰ حضرت کے تعلقات ہمیشہ مضبوط اور مستحکم رہے۔ زور سے بولیے، ایک آواز ہو کے بولیے۔ جی، ہندوستان کی جتنی سنی خانقاہیں ہیں، بس یہ آخری ہے، ان سب سے اعلیٰ حضرت کے تعلقات ہمیشہ مضبوط اور مستحکم رہے، اور اعلیٰ حضرت نے سب کو اپنی محبت کا جام پلایا ہے۔ بے شک، اسی روش پر چلتے ہوئے آج کا یہ اجتماع اہل سنت کے تمام سلاسل، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کی تمام خانقاہوں سے باہم دوستی کا اظہار کرتے ہوئے سنیت کے استحکام کے لیے مل جل کر کام کرتے رہنے کا عہد کرتا ہے۔ حضرت تشریف لائیے، انشاءاللہ بولیے، تائید کر دیجیے بس۔ ہم خاص طور پر تائید کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، نعرہ تکبیر۔ میں نے جتنی باتیں
ان تجویزوں میں اور ریزولوشن میں پیش کی ہیں، آپ تمام حضرات اس بات سے، ان باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں؟ زور سے بولیے جی ہاں۔ ہمارے علماء صلحاء صوفیہ جتنے بھی حضرات ہیں سبھی اس بات سے متفق ہیں۔ قسم خدا کی آج کا اجتماع کامیاب ہے۔ فیضان ملت اسلامیہ، یہ تھے سجادہ نشین خانقاہ قدوسیہ بھدرک اڑیسہ، بانی و سربراہ اعلیٰ الجامعۃ القدوسیہ، خادم مرکزی قدوسی دارالافتاء، صدر مدرسہ قادریہ اور فاؤنڈر فیض الہدا، حضرت علامہ مولانا مفتی آل رسول صاحب قبلہ حبیبی ہاشمی۔ فیضان ملت اسلامیہ، ہم نے یہ اجتماع کئی جہتوں سے کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو حضرات پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور خصوصاً ہمارے علماء اور طلباء، ان کے لیے کچھ نادر تحفے الحمدللہ قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی مجتبیٰ شریف خان صاحب قبلہ نے تیار کیے ہیں۔ ان میں ہر کتاب اہم ہے۔ جی میں بلا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت کا تعارف، انٹروڈکشن، اور آپ کی علم تفسیر پر جو مہارت تھی، جو کمانڈ آپ کو حاصل تھا، regarding his authority in the science of interpretation of the Holy Quran۔ یہ کتاب فضیلت الشیخ الدکتور انوار احمد البغدادی القادری تشریف فرما ہے۔ 500 صفحات پر یہ کتاب عرب دنیا میں اعلیٰ حضرت کا تعارف کرنے کے لیے شائع کی جا رہی ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ رسمی جلسہ نہیں ہے، یہ صرف اجتماع نہیں ہے، یہ ہر اسپیکٹ کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناگپور کے سنیو، آپ اس تاریخی جشن کا حصہ ہیں، آنے والی نسلیں جسے کئی دہائیوں تک یاد رکھیں گی انشاءاللہ۔ اس کتاب کے رسمی اجرا کے لیے میں زحمت دوں گا فضیلت الشیخ ابو بکر احمد مسلیال المرباری حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اور سید احمد ممدوح من علماء ازہر شریف کہ آپ تشریف لائیں اور اس کتاب کا رسم اجرا کریں۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آپ کو کہنا ہے حق چار یار، نعرہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ
کرو